بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور النوع الثالث الضعیف، حدیث کی تیسری قسم حدیث ضعیف ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے یہ امام نووی علیہ الرحمہ کے نزدیک ہی ہے، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ حدیث کی تیسری جو نوع ہے وہ ضعیف ہی ہوگی، انہوں نے ایک ترتیب رکھی ہے، حدیث صحیح، حسن اور پھر نمبر 3 پر ضعیف۔ تو یہ ان کی خاص اصطلاح ہے، یہ عمومی اصطلاح جو ہے محدثین کی نہیں ہے۔ تیسری نوع جو ہے وہ حدیث ضعیف کے بارے میں ہے۔ تعریف کرتے ہیں وَهُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ۔ حدیث ضعیف وہ ہے جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کی صفات جمع نہ ہوں، نہ اس میں حدیث صحیح کی صفات پائی جا رہی ہیں اور نہ حدیث حسن کی صفات پائی جا رہی ہیں، اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ صحیح کی جو 5 شرائط ہیں، سند متصل ہو، راوی ثقہ ہو یعنی عادل ہو اور ضابط ہو، وہ شاذ نہ ہو اور اس میں علت قادحہ نہ ہو، اور حسن کی بھی یہی ہیں سوائے اس کے کہ ضبط جو ہے وہ خفیف ہو۔ تو یہ 5 جو شرائط ہیں حدیث حسن اور حدیث صحیح کی، یہ جس حدیث میں نہیں پائی جائیں گی اس حدیث کو حدیث ضعیف قرار دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حدیث ضعیف وہ ہے جو صحیح یا حسن میں سے کسی کی صفات کی جامع نہ ہو۔ وَيَتَفَاوَتُ ضَعْفُهُ كَصِحَّةِ الصَّحِيحِ، جس طرح صحیح حدیث کے درجات ہیں اور ہر صحیح حدیث ایک طرح کی نہیں ہے بلکہ کوئی صحیح ہے کوئی اصح ہے، اسی طرح ضعیف حدیث بھی ساری برابر نہیں ہیں، کوئی تھوڑی ضعیف ہے کوئی زیادہ ضعیف ہے۔ وہی تفاوت ضعفہ، اس کے ضعف میں تفاوت ہے، حدیث ضعیف میں تفاوت ہے، مختلف اس کی اقسام ہیں۔ صحت صحیح، جس طرح صحیح کی اقسام ہیں، کوئی صحیح ہے کوئی اصح ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث ضعیف کی بھی اس میں بھی تفاوت ہے۔ وَمِنْهُ مَا لَهُ لَقَبٌ خَاصٌ، اور حدیث ضعیف میں سے کچھ ایسی ہیں جن کو مخصوص نام اور لقب دیا جاتا ہے، کل موضوعی، جیسے حدیث موضوع، والشاذ، حدیث شاذ، وغیرہما، اور ان کے علاوہ، ان دو کے علاوہ کوئی اور قسم، تو وہ بھی ضعیف ہے، لیکن جیسے موضوع ہے تو یہ ضعیف کی شدید ترین قسم ہے، یعنی یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ ان موضوع اور شاذ وغیرہ کو بھی امام نووی نے ضعیف کے تحت جو ہے وہ شامل فرمایا ہے۔ تو یہ متن ہے۔ اب اس کی شرح کی طرف آتے ہیں امام سخاوی۔ اچھا، امام سخاوی فرماتے ہیں کہ ضعیف وہ حدیث ہے جس میں صحیح یا حسن کی صفت یعنی شروط، صفت سے مراد شروط الصحیح او الحسن، یعنی حدیث ضعیف وہ ہے جس میں صحیح یا حسن کی شروط
جمع نہ ہو سکے. ولو بفقت وصف واحد مما یرجع لطعن فی الراوی ولو بالمخالفت او سقط فی السند، اگرچہ کوئی ایک وصف ہی جو ہے وہ اس میں موجود نہ ہو جو موجب طعن بنتا ہو راوی میں. اذ شرط المقبول شامل لہما وجود الاتصال والعدالت والضبط، کیونکہ حدیث صحیح اور حسن میں سند کا متصل ہونا، راوی کا عادل ہونا اور ضابط ہونا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے. والعاضد عند الاحتجاج الیہ، اور ضرورت کے وقت اس سے جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے. وانتفاء الشذوذ والعلت، اور شاذ اور علت کا نہ ہونا. یہ حدیث حسن اور حدیث صحیح کے لیے یہ جو ہے وہ 5 شرائط بیان ہو گئی. تو یہ ضرور جو حدیث حسن اور صحیح ہے ان کی طرف احتیاجی ہے اور یہ دلیل بنتی ہیں. اب یہاں پر ایک بات امام سخاوی فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے جو حدیث ضعیف کی تعریف میں یہ بیان کیا کہ حدیث ضعیف وہ ہے جس میں صحیح اور حسن کی شرائط دونوں کی نہ پائی جائیں تو وہ ضعیف ہے. اگر صرف حسن پر اکتفا کرتے تو یہ کافی تھا. لاستلزامہ القصور عن الصحیح من باب الاولی، کیونکہ جو حدیث حسن نہیں ہو سکے گی تو وہ بطریق اولا صحیح بھی نہیں ہو سکے گی. اگر مصنف یہ کہہ دیتے کہ حدیث ضعیف وہ ہے جس میں صفت یا شرائط حسن نہ پائی جائیں، شرائط حسن میں ضبط خفیف ہے، باقی اتصال، عدالت، ضبط خفیف، انتفاع شذوذ اور انتفاع علت، اب جو حسن نہیں ہوگی تو وہ بطریق اولا صحیح بھی نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر صحیح کا بھی ذکر کیا کہ ضعیف وہ ہے جس میں شرائط صحیح بھی نہ پائی جائیں اور شرائط حسن بھی نہ پائی جائیں. یہ کیوں کیا؟ کہا فرماتے ہیں لاکنہ تبیہ ابن الصلاح، کیونکہ یہاں یہ کتاب جو ہے یہ مقدمہ ابن صلاح کا خلاصہ ہے، لہذا امام سخاوی نے امام ابن صلاح کی مطابعت جو ہے وہ کی. او ہنا لمطلق الجمع الواو، بس یہاں پر او جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح واو ہوتا ہے حرف ایڈیشنل لیٹر ہوتا ہے، ما قبل ما بعد کو جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے، ترتیب نہیں ہے جیسے احناف کا مذہب ہے، ایسے ہی فرماتے ہیں کہ یہاں او بمانے واو ہے کہ صحیح اور حسن کی جس میں شرائط نہ ہوں وہ حدیث ضعیف ہے. آگے فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ لِلتَّخْيِيرِ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ واو، یہ او جو ہے وہ تخییر کے لیے ہو. وَأَرَادَ بِالصَّحِيحِ الْمَقْبُولِ، اور پھر صحیح سے مراد حدیث مقبول ہو، یعنی حدیث مقبول یا صحیح کی جو ہے وہ حسن کی شرائط اس میں نہ پائی جائے. یعنی امام ابن صلاح کی موافقت کی، یعنی حدیث ضعیف وہ ہے کہ جس میں نہ تو شرائط صحیح جمع ہوں اور نہ شرائط حسن جمع. اب اس کی اقسام کتنی ہیں حدیث ضعیف کی، اس پر محدثین نے کافی کلام کیا ہے. فرماتے ہیں کہ امام ابن حبان نے اس کی 49 قسموں کو بیان کیا ہے، یعنی حدیث ضعیف کی 49 قسمیں ہیں اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا. آگے فرماتے ہیں کہ اس کا ضعف جو ہے، یعنی حدیث ضعیف کا ضعف جو ہے وہ متفاوت ہے، جس طرح صحیح کی صحت متفاوت ہوتی ہے اسی طرح اس کا بھی یہ ہے. بس اس ضعیف کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے، یعنی سب سے کمزور جو مرتبہ ہے، بالنظر للطعن فی الراوی مما انفرد به الوضاع، یہ وہ راوی ہے جو وضاع یعنی حدیثیں گڑھنے والا راوی ہو، وضاع ہو،
وہ ہے، وہ سب سے بدترین قسم ہوگی ضعیف کی۔ ثم المتہم بھی، پھر وہ ہے جس پر اتہام کذب ہے، یعنی جس پر جھوٹ کا الزام ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے لیکن اس پر ثابت نہیں ہے۔ پھر کذاب راوی ہے، پھر متہم ہاں متہم بالوضع ہے، پہلے وضاع ہے کہ یہ حدیثیں گڑنے والا ہے راوی، دوسرا یہ کہ اس پر وضع کا الزام ہے، تیسرا کذاب راوی ہے، پھر اس کے بعد متہم بالکذاب ہے، متہم بالکذب ہے، اس پر کذب کا الزام لگایا، پھر اس کے بعد فاسق ہے، پھر اس کے بعد فاحش الغلط، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا، پھر ثم فاحش المخالفت، پھر بہت زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرنے والا، چونکہ ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے گا تو ضعیف کی روایت جو ہے وہ منکر بنے گی۔ پھر اس کے بعد مختلط ہے، اختلاط جس کو ہو گیا، پھر اس کے بعد المبتدع الداعیت، وہ بدعتی مبتدی جو اپنی بدعت کی طرف بلانے والا ہے، پھر اس کے بعد مجہول العین یا مجہول الحال ہے، تو یہ جو ہے وہ راوی کی طرف نظر کرتے ہوئے اقسام بنے گی ضعیف کی، اور یہ کتنی بنی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 قسمیں راوی میں جو ہے وہ نظر کرتے ہوئے تان راوی کے اعتبار سے 10 قسمیں ضعیف کی بنی۔ اور سند کی طرف دیکھیں کہ سند میں جو ہے وہ اسقاط ہے، سقط سند ہے، تو وبالنظر لسقط المعلق بحذف السند کلہ من غیر ملتزم الصحت، تو اس میں معلق ہے، پھر معدل ہے، پھر منقطع ہے، پھر مرسل جلی ہے، پھر مرسل خفی ہے، پھر مدلس ہے، اور ولا انحصار له فی حاضر، تو یوں اس طرح اس کی ضعیف کی اقسام جو ہے وہ محدثین بناتے گئے ہیں۔ اس کے آگے وَمِنْهُ مَا لَهُ لَقَبٌ خَاصٌ كَالْمَوْضُوعِ وَالشَّاذِ وَغَيْرِهِمَا، یہ حدیث ضعیف کی کچھ خاص قسمیں ہیں جن کا خاص لقب اور نام ہے، انہیں ضعیف نہیں کہا جاتا بلکہ انہیں الگ سے نام دیا جاتا ہے، جیسے موضوع اور شاذ، وغیرہما منکر والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعدل والمعلل والمقلوب وغیرہما مما یجیء شرحہ فی انواعہ، ان قریب یہ اپنی اپنی انواع میں ان کی شرح آئے گی۔ وفی اکثر تصانیف بل جمع ابن جوزی الواحی فی کتاب سماہ العلل المتناہیہ، اس میں جو ہے وہ انہوں نے ان ضعیف روایات کو جمع فرمایا۔ یہاں تک امام سخاوی کی گفتگو ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو اس بارے میں امام سیوطی علیہ رحمہ کی تدریب الراوی سے ملاحظہ فرما لیں۔ ابتداً جو گفتگو تھی صحیح اور حسن کے بارے میں، تو یہ فرمایا کہ یہ امام ابن صلاح کی موافقت کی ہے، اور اب یہاں پر امام ابن حبان نے 49 قسمیں بیان کی ہیں، اور پھر امام ابن صلاح نے وہ کئی اقسام میں جو ہے وہ منقسم کیا ہے۔ صفت قبول جو ہیں وہ 6 ہیں: اتصال، عدالت، ضبط، مطابعت فی المستور، عدم الشذوذ و عدم العلت، یعنی کوئی مستور راوی ہے تو اس کی مطابعت ہونی چاہیے، یہ 6 جو ہے وہ۔ امام زین الدین عراقی نے شرح الفیہ میں 42 قسمیں جو ہے وہ ملائی ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر نے جو ہے وہ اسے بڑھاتے ہوئے 63 اقسام تک جو ہے وہ اس کو ذکر کر دیا۔ تو یہ انہوں نے، بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس ضعیف حدیث کی 129 قسمیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، الی 129 قسمت باعتبار العقل، یعنی عقلی اعتبار سے جو ہے وہ اس کی 129 قسمیں ہیں۔
اور امکان وجود کے اعتبار سے اس کی 80 قسمیں ہیں، یعنی حدیث ضعیف کی 80 قسمیں پائی جا سکتی ہیں، اس کا امکان وجود ہے۔ فَإِلَّمْ يَتَحَقَّقُ، اگرچہ وقوع نہیں بھی ہے لیکن امکان وجود جو ہے اس اعتبار سے 80 قسمیں۔ پھر شیخ الاسلام امام بن حجر کے حوالے سے انہوں نے کچھ ذکر کی ہیں۔ اب یہاں پر جو آگے ہم نے جو کہا تھا نا کہ صحت صحیح، جس طرح صحیح کے صحت ایک جیسی نہیں ہے، اسی طرح ضعیف بھی ایک جیسی نہیں ہے، ضعف میں بھی تفاوت ہے۔ بحسب شدت ضعف رواته و خفته، اس طرح صحیح میں اصح ہوتی ہے، اسی طرح ضعیف میں بھی سب سے زیادہ ضعف بھی پایا جاتا ہے۔ اب جو سب سے کمزور ہوگی اسے کہیں گے اوہا اسانید، اوہل اسانید۔ اب امام حاکم نے کچھ اسانید کو جو ہے وہ بیان کیا کہ ان کے سے کسی راوی کے متعلق سب سے کمزور جو سند ہوگی وہ کون سی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی آپ سے روایت کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سب سے کمزور جو سند ہے وہ ہے صدقہ دقیقی ان فرقت سبقی ان مرہ الطبیب، اور وہ آگے حضرت ابوبکر صدیق سے۔ پھر اسی طرح اہل بیت سے سب سے کمزور سند جو ہے وہ عمر بن شمر ان جابر الجوفی ان حارث الاعور ان علی جن، یہ جو سند ہے یہ سب سے کمزور سند ہے۔ پھر عمرین یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں سب سے جو کمزور سند ہے وہ محمد بن عبداللہ بن قاسم بن عمر بن حفص بن عاصم، یعنی یہ حضرت عمر کے بیٹے عاصم ہیں، ان کے بیٹے حفص، پھر ان کے بیٹے عمر، پھر ان کے بیٹے قاسم، پھر ان کے بیٹے عبداللہ، پھر ان کے بیٹے محمد۔ یہ جو سند ہے یہ سب سے کمزور سند ہے حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ عن جدہ فإن الثلاثة لا يحتج به، ان میں سے 3 سے وہ احتجاج نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے کمزور سند السری بن اسماعیل ان داؤد ابن یزید الاودی ان نبی، یہ سب سے کمزور سند ہے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ یہ اسناد جب ان صحابہ کرام سے آتی ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب سے کمزور ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے سب سے کمزور سند جو ہے وہ نسخۃ عند البصریین حارث بن شبل ان ام نعمان، یہ سب سے کمزور سند ہے۔ پھر اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شریک ان ابی فرازہ ان ابی زائدہ ان ابی زید، یہ سب سے کمزور۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک سے سب سے کمزور سند داؤد ابن محبر ان قحظم ان ابیہ ان ابان ابن ابی عیاش، یہ سب سے کمزور سند ہے۔ پھر اسی طرح مکہ کے جو رہنے والے ان کی سب سے کمزور سند عبداللہ بن میمون القداح ان شہاب بن خراش ان ابراہیم بن یزید الخوزی ان اکرمہ ان ابن عباس۔ اکرمہ ان ابن عباس اور بھی ہیں لیکن ان سے پہلے یہ جو سند آئے گی یہ سب سے کمزور سند ہوگی اکرمہ ان عباس سے، ان ابن عباس سے۔ پھر یمن والوں سے جو سند ہے، یمن کی سند، اس میں جو ہے حفظ بن عمر العدنی ان حکم ابن عبان ان اکرمہ ان ابن عباس، یہ سب سے کم۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے سب سے کمزور سند مطلقاً وہ سدی الصغیر ہے، اور ان کا نام سدی صغیر کا نام محمد بن مروان ان قلبی ان ابی صالح۔ یہ جو تنویر المقباس جو تفسیر ہے اس کی سند یہی ہے، جب عبداللہ ابن عباس کے نام سے تفسیر ملتی ہے تو اس کی سند یہی ہے، سدی الصغیر محمد بن مروان ان قلبی ان ابی صالح، تو یہ سب سے کمزور سند ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا هذه سلسلۃ الکذب لا سلسلۃ الذہب، یہ سلسلۃ الذہب نہیں ہے یہ سند، یہ
سلسلۃ الکذب ہے، یہ ساری جھوٹی روایت، چونکہ یہ سدی الصغیر وغیرہ نے، کلبی نے، ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ وہ جھوٹی روایت انہوں نے بیان کی ہے، تو ان کا کذب جو ہے، انہوں نے خود اپنا جھوٹ ہونا بیان کیا ہے، جھوٹا ہونا، لہٰذا یہ سلسلۃ الکذب ہے۔ پھر امام حاکم نے فرمایا کہ مصریوں کی سب سے کمزور سند جو ہے وہ احمد بن حجاج بن رشدین عن ابیہ عن جدہ عن قرہ بن عبد الرحمن، یہ جو سند ہے یہ شامیوں کی سب سے کمزور محمد بن قیس المسلوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن زید عن قاسم عن ابی امامہ، یہ سب سے کمزور سند ہے۔ پھر خراسانیین یعنی خراسان کے جو لوگ ہیں ان کی سب سے کمزور سند عبد الرحمن بن ملیحہ عن نحشل بن سعید عن ضحاک عن ابن عباس۔ ویسے ضحاک ابن عباس امام بخاری کے نزدیک سب سے معتبر ہے، امام بخاری کے نزدیک جو ابن عباس کی سند ہے ضحاک عن ابن عباس سب سے معتبر ہے، لیکن یہ جو پیچھے ہے یہ کمزور لوگ ہیں، الرحمن بن ملیحہ، نحشل بن سعید۔ تو یہ جو ہے وہ اوہل اسانید جو تھی ان کی ہم نے پڑھ لیا، باقی گفتگو جو ہے وہ بارے میں ہو چکی۔ تو یہ آج کا جو سبق تھا وہ حدیث ضعیف کے متعلق تھا۔ حدیث ضعیف وہ ہے جس میں نہ صحیح کی شرائط پائی جائیں اور نہ حسن کی شرائط پائی جائیں، اس حدیث کو حدیث ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔